اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد سوم حکایت نمبر 57۔ ایک عورت کی حکایت جس کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، اس کا اللہ سے شکوہ اور اللہ تعالیٰ کا اسے جواب دینا۔ اس حکایت کو سنو اور اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ ایک عورت ہر سال بچہ جنتی، لیکن وہ 6 ماہ کا بھی نہ ہوتا کہ مر جاتا۔ وہ عورت روئی کہ اے خداوند، میں 9 ماہ تک حمل کی مصیبت جھیلتی ہوں اور صرف 3-4 ماہ اپنے بچے سے خوشی حاصل کرتی ہوں۔ اس عورت کے لگاتار 20 بچے اسی طرح مرے تو ان مصائب نے اس کے لیے مجاہدے کا کام کیا اور اس پر اسرار غیب نمودار ہونے لگے۔ ایک رات خواب میں اس نے جنت دیکھی۔ حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ وہ کسی کے دل میں گزری۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نور کو چراغ محض انسانوں کے فہم کے لیے فرما دیا ہے، اسی طرح جنت کا بھی ذکر ہے۔ دراصل جنت کی حقیقت انسانی فہم سے بالا تر ہے۔ وہ عورت اس جنت کو دیکھ کر اس کی تجلی سے مست ہو گئی۔ اس نے ایک محل پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اس کو وہاں بتایا گیا کہ یہ نعمت تمہیں دینے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن تم عبادات میں ذرا کاہل تھی۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ مصیبتیں مقدر کر دی تاکہ وہ عبادت کے قائم مقام بن جائیں، جب تک اسرار غیبی کی دیکھنے والی آنکھیں میسر نہ آ جائیں۔ انسان نہیں بنتا۔ جس قدر مصائب ہیں ان میں حکمتیں ہیں، اور وہ مصائب بسا اوقات انسان کے فائدے کے لیے نازل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سمجھو کہ کسی شخص میں خون کی زیادتی تھی، لیکن وہ فسد نہیں کھلوا رہا تھا۔ قدرت نے اس کی نکسیر جاری کر دی، جس سے وہ بخار سے بچ گیا۔ ہر پھل میں مغز ہوتا ہے جو چھلکے سے افضل ہے، اسی طرح انسان میں مغز ہے جو روح ہے اور چھلکا اس کا جسم ہے۔ اگر انسان آدم کی اولاد ہے تو اس کو اپنے باپ کی طرح روح کا مربی اور طالب بننا چاہیے۔ حفاظت کی چیز روح ہے، جسم نہیں۔ جلد سوم حکایت نمبر 58۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑائی میں بغیر زرہ کے لڑنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جنگ کے زمانے میں ہمیشہ بغیر زرہ کے لڑائی میں جاتے تھے۔ حالانکہ جوانی کے زمانے میں وہ ہمیشہ زرہ پہن کر لڑائی میں جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ جب آپ جوان تھے تو اپنی پوری حفاظت کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں تلوار تو یہ نہیں دیکھتی کہ مقابل جوان ہے یا بوڑھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قتل ہو جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حاصل ہونے سے پہلے میں اس موت کو موت سمجھتا تھا، اور اب اس موت کو ابدی زندگی سمجھتا ہوں۔ اب مجھے دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بالکل حقیر نظر آتی ہے۔ اب عالم غیب کا میدان دیکھتا ہوں جس میں خیمہ در خیمہ اللہ کے نور کے سپاہی مقیم ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے مجھے عالم غیب کے اسرار نظر آتے ہیں۔ جو شخص شہادت اور موت کو ہلاکت سمجھتا ہو اس کے لیے لا تلقوا کا حکم ہے، اور جو شخص موت اور شہادت کو اسرار غیبی کا دروازہ کھلنا سمجھتا ہے اس کے لیے سارعوا کا حکم ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور تم جلدی کرو اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ موت خود نعمت کی طرف دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو اللہ کی مہربانی سمجھتے ہیں۔ جو لوگ موت کو مصیبت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بلا ہی ہے۔ جو موت کو یوسف علیہ السلام کی طرح محبوب سمجھتا ہو وہ اس پر جان قربان کر دیتا ہے۔ موت ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتی ہے جس کی وہ موت سے توقع رکھتا ہے۔ جو اسے دوست سمجھتا ہے اس کے ساتھ دوستوں کا معاملہ کرتی ہے، جو اس کو دشمن سمجھتے ہیں ان کے ساتھ دشمنوں کا سا معاملہ کرتی ہے۔
موت کی مثال آئینہ کسی ہے۔ انسان جیسا خود ہے ویسا ہی اس کے لیے آئینہ ہے۔ اگر خود حسین ہے تو آئینہ بھی اس کے لیے حسین ہے، اور اگر خود کالا اور بھدا ہے تو آئینہ بھی کالا اور بھدا ہی ہوگا۔ جو موت سے ڈرتا ہے تو دراصل اپنے آپ سے ہی ڈرتا ہے۔ اگر انسان خود بھیانک ہے تو اس کو موت بھی بھیانک نظر آئے گی۔ موت کی اچھائی برائی خود انسان کے اندر اچھائی برائی کی طرح ہے، اور جو اچھائی یا برائی انسان کو پیش آتی ہے وہ خود اس کی اپنی کاشتہ اور پرداختہ ہوتی ہے۔ انسان کے افعال کی جزا اور سزا صورت کے اعتبار سے مشابہ نہیں ہوتی، جیسے کام کی اجرت اور اس کا معاوضہ مشابہ نہیں ہوتے۔ اگر انسان دنیا میں کسی برائی سے متہم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسے مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہو۔ اگر تو کہے کہ میں نے تو کسی پر تہمت نہیں دھری، مجھے سزا تہمت کی صورت کیوں ملی، تو یہ تیری غلطی ہے۔ تو نے کوئی نہ کوئی دانہ بویا جس کا پھل پایا، حالانکہ دانہ اور پھل میں بھی کوئی مشابہت نہیں۔ انسان کے نطفہ کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کبھی تو خدمتگار اور مددگار ہوتا ہے، اور کبھی سانپ کی طرح موذی۔ اگر انسان کا نطفہ سانپ بن سکتا ہے تو لاٹھی سے سانپ بننے پر تعجب کیوں ہے؟ انسان کی عبادت کا ثمرہ جنت ہے۔ جو نیک اعمال وہ کرتا ہے وہ پرندوں کی شکل میں جنت میں ہوں گے۔ انسان جو کار خیر کرتا ہے اسے درختوں کی صورت جنت میں ملیں گے۔ عبادت کا ذوق شہد کی نہر اور عشق الہی کی مستی و شوق شراب کی نہر بنے گا۔ ان نہروں کے اسباب نہروں کے مشابہ نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں اور ان کے اسباب جس طرح بندوں کے اختیار میں ہیں، جنت میں بھی ان کے اختیار میں ہوں گے۔ جس طرح دنیا کی اشیاء انسان کو جلاتی ہیں تو دوزخ کی آگ بھی جلائے گی۔ انسان کی وہ باتیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سانپ اور بچھو کا کام کرتی ہیں وہی دوزخ کے سانپ اور بچھو بنے گی۔ انسان دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے کر پریشان کرتا ہے، اسی طرح دوزخ میں خود کو پریشان دیکھے گا۔ دوستوں سے جھوٹے وعدے کر کے ان کو انتظار کی تکلیف میں مبتلا کر کے منتظر بناتا تھا، اب خود حساب کے انتظار کی تکلیف اٹھائے گا۔ انسان اپنے غصے کی آگ کو بجھانا چاہے گا تو وہ راکھ میں دب جائے گی اور کسی بھی وقت پھر نمودار ہو جائے گی۔ دین کے نور کو غصے کی آگ کو بجھانے والا پانی سمجھو، اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر آگ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پانی آگ کو بجھاتا ہے، اس لیے آگ پانی کی پیداوار کو جلاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اہل اللہ کے پاس لے جا جو کہ پورے کے پورے نور میں غرق ہے۔ لیکن یہ بات خوب سمجھ لو کہ حقیقی اہل اللہ اور بناوٹی بظاہر یکساں نظر آتے ہیں، لیکن دونوں متضاد ہیں۔ اگر ایک پانی ہے تو دوسرا تیل جو آگ کو اور پھیلا دیتا ہے۔ حقیقی شیخ اور بناوٹی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کی مثال الہام اور وسوسہ کی ہے۔ الہام اور وسوسہ دونوں دل کے بازار میں آ کر اپنے اپنے سامان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ انسان ان کی طرف راغب ہو جائے۔ اس لیے کوئی بھی سودا کرتے وقت 3 دن تک غور کر لو۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کاروباری ہوں اور معاملے میں دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاملہ کرتے وقت یہ کہہ دیا کرو کہ 3 دن تک کا اختیار مجھے ہے، کوئی معاملہ جلد بازی میں نہ کرو۔ حدیث شریف میں ہے توقف کرنا اللہ کی جانب سے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے۔ کتے کو بھی لقمہ ڈالو تو وہ بھی کھانے سے پہلے سونگھتا ہے، اسی طرح ہمیں عقل کے ذریعے ہر بات کو پرکھ لینا چاہیے۔ خدا کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ایک لمحہ میں سینکڑوں مکمل انسان پیدا کر دے، لیکن اس کا عمل بے تدریج ہوتا ہے۔ اللہ کے عمل میں آہستگی انسانوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے کاموں میں یہی طریقہ استعمال کریں۔ جس طرح عمل اور اس کے نتیجے میں مشابہت ضروری نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بظاہر 2 عمل صورت میں یکساں ہو سکتے ہیں لیکن ان کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ بہی اور سیب کا بیج صورت میں یکساں ہوتے ہیں لیکن نتیجے مختلف ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے جسم اور صورتیں یکساں ہیں لیکن اعمال کے نتائج روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد کی موت یکساں نظر آتی ہے
لیکن موت کے نتائج ہر شخص پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔ جلد سوم حکایت نمبر 59۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوشی اور مستی کی حالت میں وفات پانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو گئے اور ان کے چہرے پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ان کی بیوی نے دیکھا تو کہا کہ ہائے میں لٹ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، اب تک میں اس زندگی سے مصیبت میں تھا، تو کیا جانے موت کس قدر عیش اور اچھی چیز ہے۔ ان کا چہرہ گلاب جیسا ہو رہا تھا، ان کی آنکھوں کا نور اس بات کی گواہی دے رہا تھا، جن لوگوں کا دل سیاہ ہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاہ روح کہتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ کالا رنگ حقارت کی دلیل نہیں ہے۔ آنکھ کی پتلی سیاہ لیکن اس کی فضیلت بے حد ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی پتلی جیسا افضل وہی ذات گرامی کہہ سکتی ہے جس کو خود تمام انسانوں میں وہی مرتبہ حاصل ہو جو آنکھ کی پتلی کو تمام اعضاء میں حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی اوصاف تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھ سکے، دوسرے لوگ ان کے صحیح مرتبے کو حقیقی طور پر نہیں جان سکتے، صرف تقلیدی طور پر ان کو جانتے ہیں۔ بیوی بولی، آپ تنہا رخصت ہو کر مسافر بن رہے ہیں، اپنے خاندان اور گھر والوں سے دور ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، آج کی رات میری جان مسافرت سے وطن کو جا رہی ہے۔ بیوی بولی، یہ بڑے دکھ اور غم کا مقام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ بیوی بولی، اب ہم آپ کا چہرہ کہاں دیکھیں گے؟ انہوں نے فرمایا، اب میں خدا کے حلقہ میں ہوں گا، خدا کا حلقہ ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر تو اپنی نظر بند رکھے اور پستی کی طرف نہ جائے تو اس حلقہ میں رب العالمین کا نور اس طرح چمکتا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ۔ میں اب معارف اور اسرار کا خزانہ بن گیا تھا اور اس جسم میں اسے سنبھالنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں جب تک گدا تھا میری روح اس حقیر جسم میں رہ سکتی تھی، اب جب کہ میں معارف کا شاہ بن گیا ہوں تو اب وسیع جگہ کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اسی وجہ سے دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا ہی شان و شوکت والی ہے۔ یہ اہل دنیا کے لیے وسیع لیکن اہل باطن کے لیے تنگ ہے۔ اگر یہ دنیا تنگ نہیں ہے تو پھر اس کے باشندوں میں ہنگامہ آرائی کیوں ہے؟ یہاں کی تنگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے۔ وسعت کے باوجود یہ دنیا ہمیں کبھی کبھی تنگ محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ظالموں کے چہرے بظاہر خوشباش نظر آتے ہیں لیکن ان کی روح تنگی کی وجہ سے آہ و فغاں کر رہی ہوتی ہے۔ اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کی روح عالم بیداری میں بھی اسی طرح آزاد ہوتی ہے جس طرح عوام کی روح نیند کے وقت۔ ان کی مثال اصحاب کہف کی سی ہوتی ہے جو دنیا کے لحاظ سے نیند میں تھے اور آخرت کے اعتبار سے بیدار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کی حالت میں روح اس جسم میں ٹیڑھی میڑھی رہتی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے۔ بدن پر موت کی تکلیف ایسی ہی ہے جس طرح بچہ پیدا ہونے میں ماں کو درد ذیح کی تکلیف ہوتی ہے۔ موت کے بعد روح ملائے اعلیٰ کی سیر کرتی ہے۔ موت کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے اور روح اس درد کی وجہ سے قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے کے درد سے ناآشنا ہے سوائے اہل اللہ کے، جو کہ اللہ کی رحمت سے ہر احوال سے باخبر ہوتے ہیں۔ جلد سوم حکایت نمبر 60۔ اس بات کا بیان کہ سستی اور غفلت سب جسم کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ عرضی اور سفلی ہے۔ انسان کی سب خصلت مادی بدن کی وجہ سے ہیں۔ چونکہ زمین فلک کے درمیان ہے لہٰذا اس کے جس حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں دن ہوتا ہے ورنہ رات۔ اب اگر زمین اس دائرے سے خارج ہو جائے تو پھر اس کی یہ صفت بدل جائے گی۔ اسی طرح اگر مجاہدات کے ذریعے جسمانی حجاب رفع کر دیا جائے تو روح ہمیشہ منور رہے گی اور اس پر غفلت کے آثار طاری نہیں ہوں گے۔ تمام قدورات جسم ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں
روح ان کا مخزن نہیں۔ چہرے کا رنگ انسانی حالات کے اسباب کی وجہ سے کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سفید ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح روح میں بھی قدورتیں مختلف اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتی رہتی ہیں، ورنہ وہ خود مصفہ شے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان مجاہدات کے ذریعے دوبارہ اصلاحیات حاصل کر لیتا ہے تو اسباب کو لات مار دیتا ہے اور مسبب الاسباب ہی کو مؤثر حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا انسان اسباب ہی کے مؤثر ہونے پر جمع رہتا ہے۔ اسباب سے بے نیاز ہو جانے سے روحیں ملائے اعلیٰ کی سیر کرتی رہتی ہیں، جس طرح دوسری روحیں اور عقلیں لامکان میں رہتی ہیں، یہ بھی لامکانی بن جاتا ہے۔ ایسی کامل روح کے سامنے ہماری عقلیں ہیچ ہیں، اور اس روح کامل کا الہام نس کی طرح ہوتا ہے۔ وہ شخص جو قرآن اور حدیث میں مذکورہ احکام سے ان چیزوں پر حکم لاتا ہے جن کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس کے پاس اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بطور نص کے موجود ہوتی ہے تو وہ اس کے ذریعے حکم بیان کرتا ہے، ورنہ کسی نص پر قیاس کر کے حکم جاری کرتا ہے۔ روح قدسی کا احساس بھی بے منزلہ نص کے ہے، اور ہماری عقل و ادراک بے منزلہ قیاس کے ہے۔ جو نص میں مؤثر ہے اور عقل کی تدبیر روح کی تاثیر سے ہے۔ اگر روح نے عقل میں تاثیر بھی کر دی ہے تب بھی عقل میں مؤثر ہے، اور عقل کی تدبیر روح کی تاثیر سے ہے۔ اگر روح نے عقل میں تاثیر بھی کر دی ہے تب بھی عقل کو روح کی ہمسری مناسب نہیں ہے۔ اس میں وہ اسباب و علامات کہاں ہیں جو روح میں ہیں؟ عقل بسا اوقات روح کی تاثیر کو روح سمجھ بیٹھتی ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ تاثیر اور روح میں وہی فرق ہے جو سورج اور اس کے نور میں ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ نور اور چیز ہے اور سورج دوسری چیز ہے تو سالک کو صرف نور پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سورج تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں جو آثار قدرت ہیں وہ فانی ہیں، لیکن جس کا وصول ذات تک ہو جائے گا وہ دائمی نور میں مستغرق رہے گا۔ اب نہ اس کی جسمانی کثافتیں نور سے مانے ہوں گی اور نہ مظاہر قدرت کا فنا ہونا اس کے لیے فراق کے غم کا سبب بنے گا۔ ایسا شخص وہی ہوگا جو لاہوتی ہوگا، یا اگر وہ ناسوتی ہے تو اس نے مجاہدوں کے ذریعے اپنے ناسوتی پن کو ختم کر دیا ہے۔ خاکی اور ناسوتی ذات کے جلووں کتاب نہیں لا سکتا۔ اس کو اسی طرح سمجھو کہ اگر سورج زمین پر ہمیشہ چمکے تو وہ برداشت نہیں کر سکے گی اور اس میں کوئی چیز اگانے کی طاقت ہی نہیں رہے گی۔ مچھلی چونکہ آبی چیز ہے وہ دائمی طور پر پانی کو برداشت کر سکتی ہے۔ سانپ خشکی کی چیز ہے، وہ ہمیشہ سمندر میں نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح لاہوتی اور ناسوتی کو سمجھو۔ کبھی ناسوتی مکار لاہوتی بننے کی کوشش کرتا ہے تو بحر عبادت میں اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ ہاں، ایسے لاہوتی انسان ہوتے ہیں جو ناسوتیوں کو لاہوتی بنا دیتے ہیں۔ اگر تو ناسوتی ہے تو لاہوتیوں کی محبت اختیار کر، وہ تجھے دریائے وحدت میں تیرنا سکھا دیں گے۔ یہ لاہوتی اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم ایک قسم کا جادو کرتے ہیں جس سے انسان کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن ان کا جادو حلال جادو ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت سی ناممکن باتوں کو اپنے تصرفات سے ممکن بنا دیتے ہیں۔ ان کی صحبت میں برے اخلاق اچھے اخلاق میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن منکرین ان کو صرف بشر ہی کہتے رہتے ہیں۔ ان اہل اللہ کی صحبت کا تاثیر کا اگر میں قیامت تک بھی بیان کروں تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ جو لوگ میری اس طرح کی باتوں سے ملول ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکرر بیان کرنا بیکار ہے، لیکن ان مضامین کا اعادہ مجھے نئی زندگی بخشتا ہے۔ روشنی کی تکرار شمع کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ سورج کی شعاعوں کے مکرر پڑنے سے زمین میں سونے کی کان پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک مقدر کے محفل میں بیٹھے ہونے سے بزرگوں کی محفل مقدر ہو جاتی ہے اور مضامین عالیہ کی آمد بند ہو جاتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم دلوں کو پیغام دیتے ہیں اور اسرار الہی سناتے ہیں۔ ایسے اولیاء رحمت اللہ علیہم کے مزاج شاہانہ ہوتا ہے اور وہ مریدوں کی اصلاح کے لیے ان سے خدمت گزاری کے خواہاں رہتے ہیں۔ مرید کے لیے محض ذکر و فکر ہی کافی نہیں ہے، شیخ کے آداب اور خدمات بجا لانا بھی ضروری ہے۔ شیخ کی پوری اطاعت ہوتی ہے، تب وہ کہیں نسبت کی امانت مرید کے سپرد کرتا ہے۔
معمولی ادب سے کام نہیں چلے گا۔ شیخ کے شایان شان ادب ضروری ہے، ایسا ادب جو شیخ میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا کرے۔ جب تک طلب صادق نہ ہو اسرار کی تعلیم نہیں دی جا سکتی، لیکن اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کو لوگوں کی بے رغبتی کے باوجود ان پر اسرار کی بارش کرتے رہنا چاہیے۔ جو مبلغ سامعین کی بے رغبتی کے باوجود اسرار بیان کرتے رہتے ہیں وہ قابل مبارک بات ہیں۔ بے توجہ لوگوں کے سامنے اسرار بیان کرنے سے اگر شرمندگی طاری ہو تو اس کو برداشت کر لے۔ کامل مرشد کو ایسے حالات میں بھی پشیمانی نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح ہر جانور اپنے دشمن کی بو سونگھ کر بھاگ جاتا ہے، اسی طرح پشیمانی مرشد کامل کی خوشبو سے بھاگ جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔